السلام علیکم دوستو، یہ 7 عالموں کا ذکر ایک مثال کے طور پر کیا گیا ہے. یعنی ہر عالم کا تو بتایا نہیں جا سکتا. ہر سالک کو ایک اپنے الگ تجربات ہوتے ہیں، لیکن یہ 7 عالم کا جو ذکر ہے وہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے اور انہی چیزوں سے گزرنا ہے. اس کے بعد جب وہ الگ آگے کا سفر کرے گا تو ہر ایک کے سفر الگ ہوں گے. ہر ایک عالم میں اس کو اس کے مراتب کے حساب سے اس کو دکھایا جائے گا. سالک کو 80,000 عالم اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ عالم سے گزرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی 2 لاکھ عالموں سے بھی گزرنا ہوتا ہے. جیسا جس کا مقام وہ اتنے عالموں سے گزرتا ہے. ایک ولی کامل ہونے کے لیے اس کو کم سے کم 80,000 عالموں سے گزرنا ہے، تب جا کر کہیں وہ عالم حجاب عظمت تک پہنچتا ہے. اور جب عالم حجاب عظمت شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر اور لاکھوں عالم ہیں. دوستو، یہ مثال سالکانوں مریدان کو سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے. جو سالک ہیں، جو اس سفر پر سلوک کے راہی ہیں، سلوک کا سفر طے کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ مثالیں دی جا رہی ہیں، یہ ان کے لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور وہ مریدان جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں ہیں، کیونکہ جو راہ سلوک پر چل رہے ہیں اگر ان کو یہ معلومات ہوں گی تو ان کے لیے تھوڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ویسے ہر مرشد اپنے مرید کو بتاتا ہے، اور ہر مرید کو اپنا ہر خواب جا کے اپنے پیر سے بتانا چاہیے، تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ یہ جو خواب تم نے دیکھا تھا تو اس وقت جو خواب کے عالم میں تمہارا دل کا دروازہ کھلا تھا تو وہ کون سا تھا؟ وہ دروازہ عالم محسوسات کی طرف کھلا تھا یا عالم غیب کی طرف کھلا تھا؟ یعنی خواہشات دنیا کی طرف کھلا تھا یا اللہ کی طرف کھلا تھا؟ تو جب یہ چیز پیر ہی بتا سکتا ہے، تو میرا کام ہے وہ اشارے دینا، وہ سمجھانا کہ لوگ جو اس راہ میں چل رہے ہیں وہ جان جائیں، وہ سمجھ جائیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور باقی تو ان کے پیر و مرشد ان کو بتائیں گے. تو مثال صرف اسی لیے دی جاتی ہے. اور یہ 7 عالم کی مثال ایک تھوڑی سی مثال ہے، تھوڑی سی مثال بتائیے. ہر عالم میں جو کچھ ہے وہ سالک کو دکھایا جاتا ہے. ہر عالم میں جو کچھ بھی ہے وہ سالک کو دکھایا جاتا ہے، اس سے گزارا جاتا ہے، اس کو اس عالم پر تمام مشاہدات کرائے جاتے ہیں، اور سالک کو وہ تمام مشاہدات کرنے ہوتے ہیں. اور ہر عالم کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ اگلے مقام پر جاتا ہے، اور ہر عالم کے اسرار سالک پر کھلتے ہیں، اور ہر عالم کے اسرار، ہر عالم کے راز الگ الگ ہوتے ہیں. اور دوستو، ایک راز کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جنہیں افشا نہیں کیا جاتا، جنہیں بتایا نہیں جاتا اور نہ بتایا جا سکتا ہے. جب وہ راز تم اپنے پیر و مرشد سے ظاہر کرو گے تو پیر و مرشد بھی ان رازوں کو افشا کرنے سے منع کرے گا. تو یہ جو راز بتائے جا رہے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ راز ہیں جن کی اجازت ہے بتانے کی. جن رازوں کو بتانے کی اجازت نہیں ہے ان رازوں کو بتایا نہیں جا سکتا. وہ ایسے راز ہیں جو صرف وہی جانتا ہے جو ان احوال سے گزرتا ہے، ان مقامات سے گزرتا ہے، تب اسے معلوم ہوتے ہیں. دوستو، ہم کیا اور ہماری بساط کیا، یہ جان ناتواں اور وہ مقصود جان.
ہمیں چاہیے کہ ہم جوان مرد بنیں اور یہ ارادہ کر لیں کہ جان جائے تو جائے، مگر مقصود تک یعنی اپنی منزل تک ہم ضرور پہنچیں گے اور پہنچ کر رہیں گے، اور اس کے لیے کوشش کرتے جائیں، جد و جہد کرتے جائیں، اور مرشد کے بتائے ہوئے جو بھی اعمال ہیں وہ کرتے جائیں۔ دوستو، یہ وہ گوہر شب چراغ ہے جس کی غرت اسی سے ظاہر ہے۔ اس کی غرت اس بات سے جان لو کہ اس کا دربان، اس کا پہرے دار، اس کا موج دریائے خونخوار ہے۔ یعنی یہ جو گوہر شب چراغ ہے، یہ ایسا چھپا ہوا موتی ہے خزانے کا کہ جس کا دربان، جس کا پہرے دار جو ہے وہ موج دریائے خونخوار ہے، یعنی سمندر کی خطرناک موج، جس کو سونامی کہتے ہیں نا، سونامی سے بھی خطرناک موج ہے۔ اور یہ وہ قیمتی پتھر ہے جو مخفی خزانوں میں چھپا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت سمندر کی خطرناک موجیں کر رہی ہیں۔ جہاں جانا ناممکن ہے، پہنچنا ناممکن ہے، اسے پانا ناممکن ہے۔ ناممکن ضرور ہے لیکن پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ وہ گوہر یعنی وہ قیمتی پتھر ہے جس کے لاکھوں طالب ہیں، اس پر جان فدا کر رہے ہیں، اور سر کے بل قعر دریا میں یعنی سمندر کی گہرائی میں غوطے لگائے ہوئے ہیں، غوطے لگا رہے ہیں، غوطے لگاتے رہتے ہیں۔ یعنی بارگاہ خداوندی وہ درگاہ ہے، وہ بارگاہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی غفلت کے ساتھ اس درگاہ میں قدم رکھنا چاہتا ہے تو اس درگاہ کا دربان یعنی چوکیدار فوراً اسے ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جان رکھو کہ میں کون ہوں۔ یہاں پہنچنے کے لیے بڑے ادب و احترام اور بڑی ریاضت و مجاہدے سے جانا پڑتا ہے، اور اتنا سب کرنے کے بعد ذرا بھی غفلت نہیں برت سکتے تم، ہمیشہ ہوشیار رہنا پڑتا ہے، نہیں تو چوکیدار فوراً کہتا ہے کہ جان لو کہ میں کون ہوں۔ میں وہی ہوں کہ آسمان اول کے فرشتوں نے آداب تسبیح مجھ سے سیکھا ہے، دوسرے آسمان کے فرشتوں نے آداب تحلیل مجھ سے جانے، اور اسی طرح سے ہر آسمان والوں نے میرے دستار فضیلت کے پائے عزت کو افلاک کے سروں پر رکھا، باوجود اس کے میں نے چشم زدن میں یعنی پلک جھپکنے میں میں نے ساری دولت کو لات مار دی اور لعنت کا ٹیکا پیشانی پر لگا لیا۔ یعنی ایک غفلت میں سارا نکل گیا، اور اتنی بڑی قربانی کے بعد میں اس لائق ہوا ہوں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے کی سرہنگی وہ درباری مجھے ملی ہے۔ وہ چوکیدار بن کے بیٹھا ہے، جہاں تم نے غفلت کی لات مار کے بھگا دیتا ہے، جاؤ صدیوں کے تمہارے 80 90 100 سال کے مجاہدات خاک میں ملا دیتا ہے۔ دربار خداوندی میں پہنچنا کوئی آسان ہے؟ یہاں پر اگر جا سکتے ہو تو وہ صرف تاج اخلاص سر پر رکھ کر آتے ہو تو چلے آؤ۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر تاج اخلاص سر پر رکھ کر آتے ہو تو چلے آؤ، ورنہ میری کمن سے کہاں بھاگ سکتے ہو، میں تو کسی بھی دام میں پھنسا لوں گا۔ دوستو، یہ دربان درگاہ خداوندی کا جسے بنایا گیا، جانتے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ وہ شیطان کو دربان درگاہ خداوندی بنایا گیا ہے۔ وہ سب کو اس درگاہ عالیہ سے بھگا دیتا ہے۔ جو اخلاص میں پورے اترتے ہیں، عشق کے ہر امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، وہی درگاہ معلیٰ میں اندر جا سکتے ہیں، ورنہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اور یہ وہ راز ہے
جسے ہر کوئی نہیں بتاتا. سب کو یہ زوم ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب پہنچ گئے، ہم اس تک پہنچ گئے. ہر کوئی نہیں پہنچتا. جو عشق کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے وہی اس درگاہ معلیٰ تک جا سکتا ہے، وہی اندر جاتا ہے، ورنہ سب کو بھٹکا دیتا ہے وہ. دوستو، یہ تھوڑا سا راز تھا جسے افشا کیا ہے، کیونکہ ہر کوئی اس راز کا رازدار نہیں ہو سکتا، اور جو اس مقام پر سیر کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ کیا مقام ہے. سالک کا مقام کیا ہے اور مجذوب کا مقام کیا ہے. مجذوب کو اللہ تعالیٰ کا قرب تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پھر اور کوئی خبر نہیں ہوتی. لیکن سالک کو ہر قدم پر ہر احوال یاد رکھنا ہوتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکے. اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہ جب پیر بنے، مرشد بنے، رہبر بنے، تو اس وقت اس کو ایک جماعت کی رہبری کرنی ہے، ایک جماعت کو تیار کرنا ہے اس راستے کے لیے، سفر کے لیے. تو اسے ہر وہ چیز یاد رکھنی ہوتی ہے، ہر اپنے سفر کا ہر لمحہ یاد رکھنا ہوتا ہے. ہر قدم میں جو اسے کانٹا ملا یا پھول ملا وہ سب یاد رکھنا ہوتا ہے. السلام علیکم.